ایک بڑے مگر شانت شہر میں دو لڑکے رہتے تھے، علی اور فہد۔ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، ایک ہی کلاس میں بیٹھتے تھے اور ایک ہی راستے پر چلتے تھے، مگر ان دونوں کی زندگیاں ایک دوسرے سے بالکل الگ تھیں، جیسے ایک روشنی کی طرف بڑھ رہا تھا اور دوسرا روشنی سے دور جا رہا تھا۔ فہد ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جہاں دولت کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے پتا کا شہر میں بڑا کاروبار تھا، 3 منزلہ شاندار گھر، 2 گاڑیاں اور ہر کام کے لیے نوکر چاکر موجود۔ فہد کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی۔ وہ صبح گاڑی میں اسکول آتا، لنچ اس کے لیے خاص تیار ہو کر آتا، اور اس کے آس پاس کے زیادہ تر لوگ اس کی امیری سے ہی متاثر رہتے تھے۔ دوسری طرف علی تھا، ایک غریب گھرانے کا لڑکا، مگر اس کے دل میں اتنی طاقت تھی کہ اگر وہ چاہتا تو پہاڑ بھی ہلا دیتا۔ اس کا گھر چھوٹا سا تھا، اس کے پتا محنت مزدوری کرتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ رات کے کھانے کے لیے بھی سوچنا پڑتا۔ مگر علی کے خواب اس کی غریبی سے کہیں بڑے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی زندگی بدل سکتی ہے تو وہ صرف اس کی محنت سے۔ ہر صبح فجر کے بعد علی اٹھتا، گھر کے تھوڑے بہت کام کرتا، پتا کا ہاتھ بٹاتا اور پھر پیدل چلتا ہوا اسکول جاتا۔ اس کی جیب میں اکثر لنچ نہیں ہوتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جو روشنیاں تھیں وہ کسی امیر لڑکے کے نصیب میں بھی کم ہی ہوتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، سال بدلتے گئے، مگر دونوں کی عادتیں ویسی ہی رہیں۔ فہد اکثر کلاس میں دیر سے آتا، ہنسی مذاق میں لگا رہتا اور پڑھائی کو بالکل اہمیت نہیں دیتا تھا۔ ٹیچر اسے سمجھاتے تو وہ کہکا لگا کر کہتا، سر، میری زندگی تو پہلے ہی سیٹ ہے، ابو کے پاس اتنا ہے کہ میں 10 زندگیوں میں بھی ختم نہ کر سکوں۔ کچھ بچے جلتے تھے، کچھ حیران ہوتے تھے، لیکن فہد کو شاید کسی بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اور علی، وہ فہد کو دیکھ کر کئی بار دل ہی دل میں فکر کرتا۔ ایک دن اس نے نرمی سے کہا، فہد، دولت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، اگر تم نے آج محنت نہیں کی تو کل مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ فہد نے پھر ہنستے ہوئے جواب دیا، علی، تم بہت سوچتے ہو، زندگی انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہے، پریشان ہونے کے لیے نہیں۔ کل کیا ہوگا یہ آج کیوں سوچیں؟ علی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وقت سے بڑا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ ایک نہ ایک دن وقت سب کچھ سمجھا دیتا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ امتحان قریب آ گئے۔ علی نے پہلے سے زیادہ محنت شروع کر دی، راتوں کو جاگ کر پڑھتا، اپنے خوابوں کو دل میں مضبوط کر کے بیٹھا رہتا۔ اسے اپنے ماتا پتا کی محنت کا پاس رکھنا تھا، اپنے حالات بدلنے تھے، اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا۔ فہد کی دنیا اب بھی کھیلنے، گھومنے اور بے فکری میں ہی گزرتی رہی۔ امتحان سے ایک دن پہلے بھی وہ ہنسی مذاق میں لگا تھا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ پڑھائی بھی کوئی ضرورت ہے۔ جب رزلٹ آیا تو جیسے پوری دنیا علی کی طرف مسکرا اٹھی۔ علی نے پورے اسکول میں ٹاپ کر لیا تھا۔ اس کے ماتا پتا کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ پورے محلے نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ہر طرف مبارکباد کی گونج سنائی دیتی رہی۔ اور فہد، وہ بری طرح فیل ہو گیا تھا۔ اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے ہوں۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ شاید زندگی واقعی اتنی آسان نہیں جتنی وہ سمجھتا تھا، مگر پھر بھی اس نے اس لمحے کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ وہ پھر اسی ہنسی مذاق میں پڑ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سال گزرتے گئے۔ علی نے اسکول کے بعد کالج میں داخلہ لیا۔ اسے اسکالرشپ ملی، اس نے اور بھی محنت کی، یونیورسٹی تک پہنچا، آنرز پورا کیا، اور پھر ایک بہترین کمپنی میں انٹرنشپ مل گئی۔ فہد کی زندگی میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ اس کے پاس نہ نوکری تھی، نہ کوئی ہنر، نہ کوئی مقصد۔ وہ اب بھی ویسا ہی تھا، جیسے وقت اس کے لیے رک سا گیا ہو۔ پھر اچانک ایک دن زندگی نے دونوں کے راستے بدل دیے۔ فہد کے پتا کا کاروبار بری طرح گر گیا، مارکیٹ میں نقصان پر نقصان ہوتا گیا، قرض بڑھتا گیا، حالات خراب ہوتے گئے، اور آخر کار وہ وقت آ گیا جب انہیں اپنا شاندار گھر بھی بیچنا پڑا۔ فہد کی زندگی جیسے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ وہ لڑکا جس نے کبھی بھوشیہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، اب اس کے پاس سوچنے کے علاوہ کچھ باقی نہیں تھا۔ وہ جگہ جگہ جا کر نوکری ڈھونڈتا، لیکن ہر جگہ اسے یہی جواب ملتا، آپ کے پاس تعلیم نہیں، تجربہ نہیں، ہم آپ کو رکھ نہیں سکتے۔
ایک دن وہ اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا، کاش میں نے علی کی بات مان لی ہوتی، کاش میں نے پڑھائی کو اہمیت دی ہوتی، مگر وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ اس کے پاس اب صرف پچھتاوا رہ گیا تھا۔ زندگی نے ایک بار پھر دونوں کو ایک ہی جگہ لا کھڑا کیا۔ ایک دن علی اپنے دفتر سے باہر نکل رہا تھا کہ اس نے دور سے فہد کو دیکھا۔ وہ بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک نہیں تھی، چہرے پر تھکان تھی اور دل میں بوجھ جو صاف نظر آ رہا تھا۔ علی فوراً اس کے پاس آیا اور پیار سے پوچھا، فہد، تم ٹھیک ہو؟ فہد نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، نہیں علی، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں نے اپنی زندگی خود برباد کی ہے۔ علی نے اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے مسکرا کر کہا، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن اصلی بات یہ ہے کہ انسان غلطی سے سیکھ کر آگے بڑھے۔ تم چاہو تو آج بھی دوبارہ شروع کر سکتے ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب فہد کی آنکھوں میں امید نظر آئی، جیسے دل میں کسی نے چراغ جلا دیا ہو۔ علی نے اسے کمپیوٹر چلانا سکھایا، کورس کروائے، اسے محنت کرنا سکھایا، وقت کی قدر سمجھائی اور بتایا کہ بھوشیہ کی فکر ہی زندگی کی اصلی طاقت ہوتی ہے۔ فہد نے بھی پوری محنت سے نئے سرے سے شروعات کی۔ دھیرے دھیرے اسے ایک چھوٹی مگر اچھی نوکری مل گئی۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی، مگر اس کے چہرے پر بھروسہ واپس آ گیا تھا۔ ایک دن فہد نے علی سے کہا، میں دولت یا شان و شوکت سے نہیں جیتا، میں تمہاری نصیحت سے جیتا ہوں۔ تم نے مجھے بچا لیا علی۔ علی نے مسکرا کر کہا، دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل میں ساتھ دے، لیکن یاد رکھو تم نے خود محنت کی ہے، میں نے بس راستہ دکھایا ہے۔ اور یوں دونوں کی زندگیوں کی کہانی پوری ہوئی۔ ایک نے وقت کی قدر کی اور کامیابی حاصل کی، دوسرے نے بے فکری میں سال ضائع کیے مگر پھر سیکھ کر آگے بڑھا۔ آخرکار کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ امیری اور غریبی نہیں، انسان کی سوچ، اس کی محنت اور اس کا بھوشیہ کی طرف دیکھنے کا انداز اسے کامیابی دیتا ہے۔ جو آج کوشش کرتا ہے وہی کل کامیابی کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے، اور جو سستی، بے فکری اور گھمنڈ میں وقت جایا کر دے، زندگی اسے کبھی معاف نہیں کرتی۔ تو ناظرین کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی۔ اسی طرح کی اور سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل HQ ساگا پروڈکشن کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس طرح کی نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔